بے بہاور لگتی. یہ ہم ہیں جو سمجھتے ہیں کیا ہوا، جو سبحان اللہ کی تسبیح کر لی، الحمدللہ کی کر لی، اللہ اکبر کی کر لی، آج کا دن کی کر لی، 1 مہینہ ہم ایک رہ گئے، 2 ماہ رہ گئے. یہ ہماری نظر میں یہ وقت ہوتا اور چھوٹا محسوس ہوتا ہے. یاد رکھیں اس دنیا کی جو مختصر زندگی ہے یہ آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے نیک اعمال کے اعتبار. ہمارے بزرگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں یہ ہے کہ کہیں ایک دفعہ ان کا کسی قبرستان سے گزر ہوا. ہمارے اسلاف اولیاء بزرگان دین میں کشف کا ہونا یہ ہمارا نظریہ اور عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کہ کشف ہوتا تھا. نبیوں کو وحی آ جایا کرتی، کشف کے ساتھ ساتھ ان کو یہ خصوصیت حاصل تھی. البتہ امت کو ذہان اور کشف امت کے کچھ افراد کو جو اتباع سنت میں، جو عبادت میں، جو ریاضت میں بہت آگے چلے جائیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے ان پر احوال منکشف ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور احوال منکشف ہونے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ مثلا میں بیٹھا ہوں اپنا ذکر و عبادت میں، مجھے پیچھے سے کھسکساہٹ کی آواز آئی، کوئی آدمی ہے، مجھ پر القاء ہو جائے گا کہ فلاں آدمی آیا ہے، حالانکہ میں نے اس کو دیکھا نہیں. مجھے بیٹھے ہوئے ادراک ہو جائے گا کہ فلاں بندہ پیچھے آ گیا، مجھے اس کا نام کسی نے بتایا نہیں، صرف ایک بندے کے پیروں کی میں نے آہٹ سنی اور فوراً میرے دل و دماغ میں بندے کا نقش آ گیا کہ فلاں آیا. یہ کشف کہلاتا ہے. یہ میں نے ایک چھوٹی سی آپ کو سمجھانے کی یہ کشف کی مثال دی. احوال کا منکشف ہو جانا، چھپے ہوئے احوال کا کسی پر کھل جانا، تو اس کو کشف کہتے ہیں. تو کسی قبرستان سے گزرے تو ان پر یہی کشف کی کیفیت طاری ہوئی. تو وہ وہاں کیا سنتے ہیں کہ ایک قبر سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی. پھر انہوں نے وہیں پر اپنے حال کشف میں کچھ سوال و جواب بھی کیے. پوچھا کہ سبحان اللہ، یہ میں عجیب بات دیکھ رہا ہوں کہ قبر سے قرآن کی تلاوت کی آواز. تو اس مرحوم نے جو اللہ کے ولی تھے در حقیقت، انہوں نے جواب دیا کہ مجھے یہ قرآن پڑھتے جو آج آپ سن رہے ہو 300 سال بیت گئے. 300 سال پہلے میری موت ہوئی تھی. میں اس وقت سے اللہ نے مجھے، کیونکہ مجھے دنیا میں قرآن سے بڑا شوق تھا، تو موت کے بعد اللہ نے مجھے یہ عنایت فرمایا کہ میں یہاں قرآن پڑھتا رہتا ہوں. اس لیے نہیں کہ اجر و ثواب ہے، اس لیے کہ میرا ایک شوق تھا اور وہ میرا شوق اللہ نے میری حسرت و چاہت یہاں بھی پوری کر دی. میں اپنی اس منشا کو پورا کرنے کے لیے تلاوت قرآن میں مصروف رہتا ہوں. لیکن ایک بات کہی، تو میں یہ جو تم نے میرا قرآن سن کے سبحان اللہ کہا ہے اس کا اجر تم مجھے دے دے، اور میرے 300 سال جو مسلسل قرآن پڑھ رہا ہوں یہ تم لے لے. تو میں یہ تیری سبحان اللہ کر دی بھائی، کیونکہ میں جو پڑھ رہا ہوں اس کا کوئی اجر نہیں ہے. اور تم نے جو دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے یہ لفظ سبحان اللہ کہا ہے، فرمایا کہ یہ انمول ہے. اعمال کی قیمت کا گھر در حقیقت سے یہ دنیا کی 50 60 70 سال کی زندگی ہے. حضرت حماد مکی رحمہ اللہ بڑے بزرگوں میں گزرے ہیں. تو قبرستان سے گزرے تو ایک قبر پہ ایسے لیٹ بیٹھا رکھا اور وہاں پر چھوٹی سی قبر تھی. تو لیتے ہمارے بزرگوں کی یہی آواز ہے، ساری زندگی سفر میں گزری، کبھی قبرستان سے سفر ہو رہا ہے، اکثر انہیں گھر ہی نہیں بنائی. علم حاصل کرنے جا رہے ہیں، پڑھنے جا رہے ہیں، پڑھانے جا رہے ہیں، احادیث لینے جا رہے ہیں.
راستے میں کہیں قبرستان آ گئے، کہیں بستیاں آ گئی، سڑکیں ہوتی نہیں تھی، چادر کے رستے ہوتے تھے، کیا کسی گھوڑے کو لے لیا، پکڑ لیا، یا کسی گدھے پہ بیٹھ گئے تو سر رکھا سو گئے۔ حالت نیند میں کیا دیکھتے ہیں کہ قبرستان سے سب لوگ وہ جھپٹ رہے ہیں، کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہے، اس کو لے نہیں پائے، جوب ادھر جوب سب بھاگ رہے ہیں، وہ چیز لے رہے ہیں، تقسیم ہو رہی ہے کوئی چیز۔ میں نے پوچھا یہ کیا تقسیم ہو رہا ہے، تم کیوں ایسا کر رہے ہو، کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہاں قبرستان میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے قل هو اللہ پڑھا، سورہ اخلاص، اور سورہ اخلاص پڑھ کے سارے قبرستان والوں کو سارے ثواب کر دیا ہے، سال بھر سے ہم اس کا ثواب تقسیم ہو رہا ہے، وہ لے رہے ہیں، ثواب ختم ہو گیا۔ یہ تو ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہم نے اتنا پڑھ دیا تو کیا ہوا، یہ تو چلے گا پتہ جب یہ دنیا میں یہ زندگی کی آنکھ بند ہوگی اور اصل زندگی کی آنکھ کھلے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت جنت میں چلے جائیں گے، جہنم میں جہنم میں چلے جائیں گے، جنتیوں کی ہر خواہش اور حسرت مٹ جائے گی، لیکن ایک حسرت جنتیوں کی بھی باقی ہوگی، وہ یہ کہیں گے کاش دنیا میں جو ہمارا کچھ وقت ضائع ہوا اس میں ہم اللہ کا ذکر کر لیتے، اور وہ درجات جو ان لوگوں کو جو رہتے تو ہمارے ساتھ تھے، وقت ہمارے جیسا، عمر ہم جیسی، زندگی ہم جیسی، لیکن وہ جنت میں کہیں سے کہیں چلے گئے، صرف اپنے ان اوقات کی قدر کرنے کی وجہ سے جس میں وہ مزید ذکر کرتے رہے، کاش ہم اپنے اوقات کو ضائع نہ کرتے، ہم بھی اس میں ذکر الہی کر لیتے۔ یہ حسرت ہوگی لیکن یہ پورے ہونے والی نہیں ہوگی، وہ یہی وقت ہے دنیا کی زندگی کا۔ اس لیے میرے بھائیو، اس دنیا کی زندگی میں بچپن ہو، شوہر کی زندگی آ جائے، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، موت تک، اس کی قیمت نہیں ہے۔ اس میں جتنا ہو سکے ہم اللہ کی عبادت و ریاضت کریں، اور زبان جو ہے یہ تو ایسی شے ہے جس میں کوئی کام نہیں کرتا۔ کھانے کے وقت ذرا مصروف ہوتی، اس کے علاوہ ہمارے ہاتھ مصروف ہیں، زبان فارغ، ہمارے پیر مصروف ہے، چل رہے ہیں، زبان فارغ، ہم موٹر سائیکل پہ گاڑی پہ ڈرائیو کر رہے ہیں لیکن ہماری زبان فارغ ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی، فرمایا اپنی زبان کو اللہ سے یہ سوال کیا کرو، اللہ مجھے میری زبان ذکر کرنے والی بنا دے، کہ میری زبان یہ بس اللہ کا ذکر کرتی رہے۔ یہ تو ہو گئی بات اس کی کہ آپ کو میں نے، کیونکہ وقت بھی تھوڑا ہے، تھوڑے وقت میں 3-4 باتیں ہم نے کرنی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی کہ دنیا کا کیا ہوا چھوٹا عمل بھی چھوٹا نہیں ہے، چھوٹا سا عمل بھی انمول ہے۔ اگر کسی جنتی کو یہ کہا جائے، اگر ممکن ہو سکے کہ یہ اول تا آخر دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے یہ سب لے لے اور ایک سبحان اللہ کا اجر جو تم نے اپنی حیات میں، ایمان کی حالت میں، زندگی میں کہیں وہ دے دے، اس کے لیے یاد نہیں ہو، کیونکہ ساری کائنات کا اجر لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ اس سے کہیں کمتر ہے۔ اب دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ آپ اپنے اعمال میں خیال رکھو، بمطابق سنت زندگی گزارو، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ایک آدمی عمل نہیں کرتا ہے لیکن اپنی چھوٹی سی غلطی اور کوتاہی کی وجہ سے جہاں اس کا اجر اس قدر بے بہا تھا وہ اپنے اجر کو زیرو کر دیتا، باوجود سبحان اللہ، تسبیح، لا الہ کے اس کا اجر بیکار ہو جائے۔ ان غلطیوں پر عقل مند آدمی کو نظر رکھنا ضروری ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہماری اس دنیا کی اتنی قیمتی بڑھنے والے عمل کو بیکار کر دیں گے، ان کو اپنی زندگی سے نکالیں۔
ورنہ یاد رکھیں جہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں اتنا اتنا اجر، وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ساتھ رہیں گی تو اجر کھاتی جائیں گی، اور قیامت والے دن خالی ہاتھ کھڑا ہو کہ اللہ عمل تو بہت کیے تھے کدھر گئے؟ فرمایا کہ اس مصیبت نے کھا لیے جس کو تو نے نہیں چھوڑا۔ اس بیماری کی نشاندہی کرنا اور اس پر اپنی نظر کو حاضر رکھنا اور اس کو اپنے عمل کے ضائع ہونے سے بچنے کے لیے قریب نہ آنے دینا، یہ ایک عقل مند آدمی کی نشانی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ واقعہ میں ایک سنا رہا ہوں وقت کی قلت کے لیے، ویسے میری نظر میں کئی صحابہ کے واقعات آ گئے، بیشتر واقعات صحابہ کی زندگی میں اس طرح کے موجود ہیں کہ در حقیقت ہمیں سبق دینے کے لیے کافی زندگی بھر پڑی ہے۔ کسی نے عید والے دن 2 رکعت نماز پڑھ لی عید کی نماز سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس کو ٹوکا، کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ ہم نے تو رسول اللہ کے ساتھ زندگی گزاری ہے، ہم نے تو کبھی یہ نہ دیکھا نہ رسول اللہ نے بتلایا۔ اس نے آگے سے عجیب جواب دیا، کہتا ہے امیر المومنین، کیا میرا اللہ مجھے اس 2 نفل پڑھنے کی وجہ سے جہنم میں ڈالے گا؟ سوال تو واقعی دماغ کو لگتا کہ میں نے 2 رکعت پڑھی، اس 2 رکعت میں نے کیا کیا ہے؟ خدا کا سجدہ ہی کیا ہے نا۔ اس 2 رکعت میں جس پر آپ تنقید کر رہے ہو امیر المومنین، میں نے اپنے رب کو سجدہ ہی تو کیا ہے، میں نے اپنے رب کی اس میں سورہ فاتحہ ہی تو پڑھی ہے، میں نے سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ ہی تو کہا ہے، میں نے التحیات میں عاجزی ہی تو بیان کی ہے، میں نے سوا اللہ کی معبودیت اس کی شایان شان، اس کی عبادت و ذکر کے کلمات کی کہا کیا جو آپ مجھ پر تنقید فرما رہے ہو؟ کیا مجھے یہ میری نماز جہنم میں لے جائے گی؟ تو فرمایا نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ نماز جہنم میں لے جائے گی، تجھے جہنم میں تو ضرور لے کے جائے گی، یہ تیرا عمل جہنم میں تو ضرور لے کے جائے گا، لیکن لے کے جائے گی یہ بات کہ تو نے کیا تو صحیح لیکن رسول اللہ کے طریقہ کے خلاف کیا، کہ رسول اللہ کی سنت کے خلاف جو تو نے کیا ہے، یہ خلاف کرنا تجھے جہنم میں لے کے جائے گا، تیری یہ نماز عبادت نہیں بنے، یہ جہنم کا ذریعہ بنے۔ دیکھیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے دیکھنے میں ایک کام اچھا نظر آ رہا ہوتا ہے، نیک نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن ذرہ سی غلطی، معمولی سے لغزش انسان سے ہوتی ہے اور بے بہا اجر کو اپنے نامہ اعمال سے اڑا کے رکھتے ہیں۔ ہمیں اس سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس چیز کی بہت تلقین کی، فرمایا دیکھتے رہنا، بلکہ ایک موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ شیطان بہت پریشان رہتا تھا تو لوگوں سے گناہ کرواتا تھا، ظاہر ہے اس کا تو منشا یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ اس نے ہمیں پٹڑی سے اتارنا ہے، خطائیں کروانی، جہنم میں لے جانے کا راہ دکھانا بھی ہے، بتلانا بھی ہے، ہمیں ترغیب بھی دینی ہے، اس کا تو کام ہی ہے۔ فرمایا ہوتا یہ تھا بندہ گناہ کرتا، شیطان کرواتا، اس کے بعد بندہ اللہ سے جو توبہ کرتا، اللہ میں گناہ گار ہوں، گناہ کیا تو مجھے معاف کرنا۔ اور دیکھیں لفظ استغفر اللہ میں کتنی طاقت، ہوا ہی کیا، نہ میری طاقت لگی، نہ زور لگا، نہ پیسہ خرچ ہوا، نہ وقت صرف ہوا، صرف یہ کہا استغفر اللہ، اس لفظ نے 100 سال کی زندگی کو صاف کر کے رکھ دی۔ یہ معمولی الفاظ ہوتے ہیں۔ ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے، تو فرمایا کہ یہ استغفار کیا کر، استغفر اللہ پڑھا کر، یا رسول اللہ حج ہو جاتا ہے میں پڑھ لیا کر، پھر اللہ سے استغفار کر لیا کر، پھر ہو جاتا ہے میں پھر کر لیا کر، فرمایا کرتا رہا کر حتیٰ کہ شیطان وہ خاسر ہو جائے، وہ اپنا گریبان پیٹے، وہ غمگین ہو، وہ نوحہ کرے، تو نے استغفار نہیں چھوڑنا۔ تو انسان ہے اس عزم کے ساتھ توبہ ہونی چاہیے، اللہ میں آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا، دل کے راز اللہ جانتا ہے،
اور اس عزم کے ساتھ جب کہہ دے گا استغفر اللہ ربی من کل ذنب، گناہ نہیں رہے گا اگر سچا توبہ میں۔ رہی بات یہ کہ کوئی کہے جی میں نے اب استغفار کر لیا ہے آج کے بعد معصوم، یہ تو نبی بن گیا نا۔ اگر وہ کہتا ہے یہ توبہ کے بعد گناہ نہیں ہوگا، یہ شان تو نبی کی ہے جس سے زندگی میں گناہ نہیں ہو سکتا، ہو انسان اور پھر گناہ نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ نبی کے علاوہ کوئی فرد ہو اور اس سے گناہ نہ ہو، باوجود توبہ کے بھی گناہ ہوں گے، ہوتے رہیں گے، لیکن ہم نے ہر دفعہ صدق کے دل سے توبہ کر دینی۔ تو کیا بات بتا رہا تھا؟ ہاں کام اچھا ہوتا ہے، لیکن سنت کے خلاف کرنے کی وجہ سے وہ اور طرف نکل جاتا ہے، اس کا وزن ختم ہو جاتا ہے۔ تو خیر ہمیں اب یہ بات بھی دیکھنی ہے۔ میں سیدنا صدیق اکبر کی سنا رہا تھا حدیث، جو شیطان پھر جب بندہ توبہ کرتا تھا پھر اس سر پیٹتا، گناہ کروایا اور توبہ کر کے اس نے اپنے گناہ کو نیکی بنا لیا، جاؤں کہاں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر شیطان نے ایک اور کام کیا، اس نے کچھ ایسے اچھے اچھے کام انسان کے ساتھ جوڑے کہ جن کی وجہ سے انسان کو گناہ نظر نہیں آتا، توبہ نہیں کرتا، توبہ کروانا بند کر دے کہ بندہ کہتا ہے اچھا کام تو توبہ کرتا نہیں، شیطان کچھ اچھا ہو گیا، گناہ بھی کر لیا اور توبہ بھی نہیں ہوئی، یہ گناہ تو نام اعمال میں پکا ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ہیں بدعات۔ دیکھیں آج کی مجلس خصوصیت سے بھائی نوید کی والدہ مرحومہ کے لیے ہی مجھے بلایا گیا کہ میں تھوڑے سے وقت میں اس پر بات کروں۔ آپ حضرات بھی ہوں گے، انہوں نے کچھ کام ایسے کیے ہیں، اللہ ہم سب کو ہمت دے کہ ہماری ساری زندگی، ہماری موت، ہماری خوشی بچری کی سنت ہوئی۔ پچھلے جمعے میں نے آنا تھا، اب پچھلے جمعے ہوا یہ ہمارے صوبے دار مسجد کے جو متولی تھے ہماری مسجد کے جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں، صوبے دار سلیم، وہ وفات پا گئے۔ جمعرات کو ان کی وفات ہوئی تو پھر ان کی اولاد مجھے کہنے لگی کہ کل صبح قرآن خوانی ہوگی، اس قرآن خوانی میں یہ ہے کہ آپ دعا کروائیں گے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ رسمی قرآن خوانی میں دعا تو میرا مشکل ہے، تو ایسا کر لو کل جمعہ ہے تو جمعے کے بعد یہ رکھ لو دعا کا عمل، بیان جمعے پر تو میرا ہوتا ہی۔ میں نے کہا یہ بیان میں ذرا اس موضوع پہ کر دوں گا، اس کے بعد دعا ہوگی۔ تو میں نے وہ جمعے پر، انہوں نے پھر وہ رسم چھوڑ دی۔ میں نے جمعے پہ لوگوں کو ایک بات کہی، میں نے کہا آپ سمجھدار، اللہ نے دانش دی، عقل مند ہے الحمدللہ ہم سب، ہمیں بہت ساری چیزیں سوچنے کی ضرورت ہے، صرف سوچنے کی کمی کی وجہ سے ہم پڑھ لکھ کر گئے۔ اگر صرف ہم سوچ لیں اس بات سے قطع نظر کہ حدیث کیا کہتی ہے، شریعت کیا کہتی ہے، سنت کیا کہتی ہے، ہم ذرا اپنی صحیح سوچ کو درمیان میں لے آئیں تو ہماری بہت ساری بدعات اور برائیاں ویسے کر جاتی ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا دیکھیں کہ قرآن خوانی جو ہم کرتے ہیں کسی آدمی کی فوت ہونے کے بعد، قرآن خوانی ہو، کل خوانی ہو، جتنی بھی رسمیں ہیں، میں نے کہا سب قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ میں نے کہا میں یقین سے یہ بات کہتا ہوں 100 میں سے 90 بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو قرآن نہیں آتا، پڑھا ہی نہیں ہوتا، بیچارے بوڑھے ہو چکے ہیں، قرآن آتا ہی نہیں، تو صرف قرآن اٹھا گھروں میں تلاوت نہیں کرتے، بس صرف قرآن خوانی کیوں قرآن خوانی۔ جس دن کوئی فوت ہوگا قرآن خوانی ہوگی تو اس دن آئیں گے اور اس قرآن کھول کے بیٹھیں گے اور رسم پوری کر کے چلے جاتے ہیں اور پڑھتے ہیں نہیں۔ اچھا تو میں نے کہا کیوں نہ ایسا کام کیا جائے جو ہم سارے کر سکتے ہیں کریں، اور رسول اللہ کی تلقین بھی ہے کہ وہ کرو اور ثواب قرآن کا مل جائے۔ یہ کام آسان ہے، یا وقت بھی زیادہ لگائیں، رسم بھی پوری کریں، قرآن بھی نہ پڑھ سکیں اور ثواب سے بھی محروم ہو جائے۔ اب آپ نے فرمایا کہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ دو تو پورے قرآن کا ثواب مل جائے گا۔ اب الحمدللہ مسلمان تو بچپن سے، ابھی بچپن میں ہوتا ہے تو اس وقت سے سورہ اخلاص ماں باپ یاد کروا دیتے، ہر مسلمان کو آتی،
تو یہ کتنا خوبصورت طریقہ ہے کہ ہم وہ چیز پڑھ کر میت کی روح کو احساس کریں جس پر ہمیں یقین ہے کہ ہمیں 100% آتی ہے، اور جو ہم نے صرف کسی کو خوش کرنے کے لیے رسماً تھوڑی دیر بیٹھنا ہے تو اس کا فائدہ تو کوئی نہیں۔ پھر میں نے یہ بھی سوال کیا، میں نے کہا وہ مرحوم کے جو ہیں ورثہ وہ بندے ہوتے ہیں اس بات میں کہ اب ہم نے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، تو میں نے کہا ہم پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان کے مسلمان، ہم کسی یورپی ملک کے مسلمان نہیں کہ جس میں سارے خوشحال ہوں، جس میں بدحال بہت قلیل کہیں نظر آئے۔ ہم پاکستان کے مسلمان ہیں جہاں پہ ہر 5واں 6واں گھر 7واں 10واں گھر خوشحال ہو تو ہو، ہر گھر میں بھوک نہ چلے، ہر گھر میں مریض ہیں جو بلک رہے ہیں، جن کے پاس بیچاروں کے پاس علاج کے لیے پیسہ نہیں، ہر گھر کے اندر بچے بیمار ہیں، ہر گھر کے اندر ایسے بوڑھے موجود ہیں کہ ان کے اولاد انتظار میں ہے کہ بس جان نکل جائے، ان کو ہسپتال میں لے جانے کے لیے بیچاروں کے پاس طاقت اور ہمت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اس بوڑھے پر کیا خرچہ کریں گے، پیسہ ضائع کرنے والی بات ہے، پڑا رہے بس پڑا رہے۔ جس ملک کا یہ حال ہے اور اس ملک کے مسلمان ایک ایسا عمل کریں تو کیا اللہ ناراض نہیں ہوگا کہ جو جس کا نہ رسول اللہ کی سنت سے تعلق بلکہ نبی اسلام نے ان چیزوں سے منع کیا ہو، اور ہم ہزاروں روپے انہیں کو ہی کھلا دیں جو سارے خوشحال تھے، ساروں کو بلا لیا پلخانی پہ اور اس رسم پہ، سارے کھانے والے دوست احباب سارے جمع ہو گئے جو پہلے سے کھا رہے تھے، الحمدللہ جن کے گھر میں اس کھانے سے زیادہ اچھا کھانا پک رہا تھا وہ آئے اور کھا کے چلے گئے، وہ بیچارے غریب پھر مار گئے۔ ہاں، یا تو ہم کسی ایسے ملک میں رہتے ہوتے جہاں ہم مسلمان غریب نظر نہ آتا، بات وہاں سمجھ آتی تھی کہ چلو جی یہ عمل جو ہم کرتے ہیں ساروں کو بلا لو جی کھا لیں، بس ثواب بھی ہے، ضرورت مند تو کوئی نہیں۔ یہاں تو اللہ کا شکر ہے ایک آدمی کے پاس بڑے چانس موجود ہیں جو ثواب لینے کے، وہ کیوں ایسا نہیں کرتا کہ وہ جو کچھ خرچ کرنا ہے وہ انتخاب کرے کہ غریب گھر کون کون ہے، ان کے بہانے لگا دے، کچھ راشن لے جائے اور ان کے گھر میں دے دے اور نیت یہ کرے کہ یہ میرے والد میری والدہ میرے بھائی میرے چچا میرے دادا میرے نانا یہ ان کے اصال ثواب اللہ اس کا ثواب اور اجر ان کو پہنچا دے۔ بتائیں جب غریب کھائے گا، غریب علاج کروائے گا اور اس کے دل سے دعا نکلے گی کہ اللہ اس کی تو خواہشات اور اس کی منشا اور اس کی دنیا اور اس کی آخرت سب کچھ آباد کر دے، یہ دعا لگے گی یا وہ دعا جو دعا نکلے گی در حقیقت؟ اس لیے ہم رسموں سے نکلیں، ہم حقیقت کی طرف جائیں۔ اور ہمارے کچھ بچے تھے ایک دفعہ کہیں چلے گئے، والدہ فوت ہوئی تھی، شاداب کروں کسی ادارے میں پڑھا تھا، وہ محترم صاحب نے بھیج دیا، دوستی تھی، انہوں نے اقرار کیا جی بچے بھیج دی، انہوں نے وہاں پڑھا اور پڑھنے کے بعد کھانا وانا کھایا تو واپس آ گئے۔ ایک بچے نے مجھے بتایا کہ استاد جی جب ہم ان کے گھر سے نکلے تو ہم نے باہر کھڑے ہو کے سب نے مل کے بد دعا کی یہ کہ اللہ ان کی ماں جہنم میں جائے۔ مجھے بڑی تشویش ہوئی اس بات کی کہ اللہ یہ کیا معاملہ ہو، یہ لے تو گئے تھے ان سے بخشش کی دعا کروانی، خرچہ بھی کیا، کھانا بھی کھلایا، اتنا مشقت بھی کی اور یہ بد دعا کر کیا۔ میں نے تھوڑی سی تفتیش شروع کی، وہ مجھے پھر انہوں نے بتایا، تھریپی میں بتایا، انہوں نے کہا کہ روٹی چون کو نہ دیتی ہے، روٹی اچھی نہیں دی، کھانا اچھا نہیں، چاول بنا دی ہوں گے، یہ لے کے گئے ہوں گے سوچ کے ہمیں گوشت سے روٹی ملے۔ میں نے محترم صاحب کو بلایا، میں نے کہا جو اس قوم کے لیے تم رہنما تیار کر رہے ہو نا، یہ دیکھ لو آپ، یہ رہنما تیار ہوں گے جب تم ان عملوں میں پڑھو گے اور لالچی بناؤ گے۔ میں نے تو خدا کے لیے توبہ کر لو، آئندہ ان بچوں کو سے یہ کام مت لو، انہوں نے تو قوم کا معمار بننا ہے، انہیں تو رہنما اور امام بننا ہے، ان کو تو لالچ سے اور حرص سے ان چیزوں سے کوسوں دور رہنا بڑا ضروری ہے۔ اور یہاں حال یہ ہے کہ اگر روٹی اچھی نہیں ملی تو ان کو جہنم میں پہنچا رہی ان بچوں کو، اور یہ عمل کیوں، یہ ہمارا قصور ہے، ہم خود نہیں سمجھتے، ہم وہ کام کیوں نہیں کرتے جو حقیقت ہے تاکہ ہمارے مرحومین کو پورا جو ثواب ملے۔ ہم ان چیزوں سے دور ہو جائیں جن کے کرنے پر صرف فضول خرچی گناہ ہے، فضول خرچی شہرت،
اب آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ شہرت کے لیے کوئی کام مت کرو، ریاکاری مد نظر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ارشاد فرمایا تمہارا دایاں ہاتھ جب کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ اتنے تک تلقین کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ حدیث مشہور ہے جو میں شاید پہلے بھی آپ کو سنا چکا ہوں گا کسی موقع پر، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین بنائی تو پھر پہاڑ بنائے جس نے زمین کو روک دیا، اللہ تم نے اتنا سخت بنایا، پھر اس نے سوال کیا پہاڑوں کو کہ اللہ کی تیری مخلوق میں اس سے سخت چیز موجود ہے؟ فرمایا ہاں، اس سے سخت چیز میری مخلوق میں وہ لوہا ہے، لوہا کاٹ دیتا ہے پہاڑ کو۔ اللہ لوہے سے سخت بھی تو نے مخلوق بنائی؟ فرمایا آگ، بالکل آگ سخت ہے، پگھلا دیتی۔ اللہ تو نے آگ سے بھی تو سخت چیز بنائی؟ فرمایا ہاں، پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اللہ تو نے پانی سے بھی کوئی سخت چیز بنائی؟ فرمایا ہاں، ہوا یقیناً پانی کو اڑاتی۔ اللہ تو نے ہوا سے بھی کوئی سخت چیز بنائی ہے؟ یہ آخری جواب تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں رب تعالیٰ کا۔ فرمایا ہاں، میں نے ہوا کی، آخری سوال تھا فرشتوں کا اور آخری جواب تھا اللہ تعالیٰ کا۔ فرمایا میں نے ہوا سے بھی سخت ابن آدم کو بنایا، انسان کو بنایا ہے، لیکن علت سنیں آگے جو وجہ بیان کی ہے انسان کو ہوا سے زیادہ سخت اور کاری ہونے کی، وہ عجیب وجہ بتائی حدیث میں۔ فرمایا کہ جب یہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے تو بائیں کو بھی خبر نہیں ہونے دیتا۔ یہ ہے اس کا راز ہر شے سے سخت ہونے کا، کہ جب یہ ایسا عمل کرتا ہے تو اس کا اجر اور ثواب اتنا ہوتا ہے کہ دنیا کی طاقتور چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور اس کے اندر طاقت اتنی ہوتی ہے کہ اس طاقت کا کوئی طاقتور چیز مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اخلاص، تو ہم جتنی رسمیں کر رہے ہیں، جہاں اللہ کی خوشنودی رضا اٹھ گئی تو یقیناً اٹھ گئی، ہم سارے جانتے ہیں کہ مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے، جب ہم یہ عمل کر رہے ہوتے ہیں رسمیں، برادری خوش ہو جائے، وہ ناراض نہ ہو، وہ خوش ہو جائے، وہ خوش ہو جائے، اہل محلہ کیا کہیں گے، اتنا کیا کہیں گے، آپ بتلائیں۔ جب سوچ ہے یہ وہ بیچارہ جو قبر میں پڑا ہوا ہے وہاں تک تو میری نظر بھی جا رہی، جو ایک ایک دانے کا محتاج ہے، اب چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ خدا کے لیے تم میری آواز نہیں سن رہے ہو، میں بہت محتاج ہوں، وہ کرو جو مجھے پہنچے، اور ہم آگے سے جواب دے رہے ہوتے ہیں خاموش کہ ہمیں تیری ضرورت نہیں، ہمیں تو اپنی ناک بچانی، ہم تو ادھر پھنسے ہوئے، ہم برادری کو کیا جواب دیں؟ کیوں جانے تیرا رب، ہمیں ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں، ہم غریبوں کو بھولے ہوئے، ہم ضرورت مندوں کو بھولے ہوئے، ہم محتاجوں کو بھولے ہوئے، ہم مریضوں کو بھولے ہوئے۔ مجھے یاد ہے خوشی کے ولیمے پہ بھی مجھے خوشحال دوست، اور مجھے یہاں ان رسموں کے اندر بھی اگر یاد ہے تو وہ خوشحال دوست یاد ہیں، وہ آتے ہیں کھا کے چلے جاتے ہیں، بس رسم پوری ہو گئی، غریب جوں کے تو رہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اپنی زندگی میں چند دن کے مہمان ہیں، ہمیں کوشش یہ کرنی ہے ہم تمام کاموں کو اس نہج سے کریں کہ ہمارے وہ نیک کام اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول بھی ہوں، نامہ اعمال کے اندر محفوظ بھی۔ اس بات کی ہم فکر رکھیں کہ عمل ہمارا ضائع نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے، مرنے والے ہیں، موت قریب ہے، اس میں ہم اپنے لمحات کو ضائع نہ کریں۔ ان کی والدہ چلی گئی، اب دیکھیے باری لگی ہوئی، میں آج دیکھ رہا ہوں جن لوگوں کو میں کبھی دیکھا کرتا تھا اس وقت، وہ بہت سارے نظر نہیں آ رہے جو مجھے اکثر بیشتر نظر آتے تھے، اور بہت سارے مجھے نظر آ رہے ہیں لیکن یہ یہاں جوانی کی حالت میں بیٹھے ہوتے تھے، کرسی کے نہیں ہوتے۔ آج میں پہلی دفعہ آیا ہوں تو مجھے سب نظر آ رہا ہے، یہی میرے کئی بزرگ یہاں ایسے جوانوں کی طرح آتے تھے، یہاں ہوتے تھے، آج کرسی پہ گئے، اور پیچھے سے سفر ہم ان کے پیچھے ہیں، یہ آگے سے آگے جا رہے ہیں، پیچھے سے پیچھے جا رہے ہیں، کوئی 5 سال کوئی 10 سال، جو کہا کرتے تھے کہ یہ بات جھوٹ ہے، ہماری تو 100 سال 10-15 سال کے مہمان ہم مہمان ہیں۔ ہم اپنی زندگی کو سنبھال کے وقت گزاریں، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہماری زندگی کو اپنے نبی کی سنت کے مطابق بنا دے۔ سبحان اللہ۔